بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے دجال کون ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے کہ آخر دجال ہوگا کون، دجال کس چیز کی دعوت دے گا، یا اس کا فتنہ کیا ہوگا، دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے، اس کے پاس کون کون سی غیر معمولی قوتیں ہوں گی اور کس کے بلبوتے پر حاصل ہوں گی، دجال کا مذہب کیا ہوگا اور یہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دے گا، کس مذہب کی دعوت دے گا، کن باتوں کی دعوت دے گا۔ ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا وہ اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرک کا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال جب ظاہر ہوگا تب اس سے عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے، جس طرح کے یہودیوں کے فریب کا شکار لوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کی شیطانی مذہب کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ ہی نئے مذہب کا داعی ہوگا، اور انسانیت کا دعویدار بن کر نمودار ہوگا، اور یہود اپنے پاس اس جھوٹے مسیح کو بہت بڑا دردمند اور انسان کے خیر خواہ کے روپ میں پیش کریں گے۔ تبھی تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے، کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اصطلاحات پر اعتماد کرنا سکھا دیا گیا ہوگا۔ لوگ مجبور ہو کر نہیں، متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم سے ٹھیک یہی کچھ دکھایا گیا ہوگا۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں، روٹری کلب، لائنز کلب، شرائن سے مغربی NGOs میں مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارے ملک میں بھی عورت مارچ کے نام پر غیر ملکی NGOs کام کر رہی ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہی ہیں اور پھر انہیں وہ روحانی اطمینان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ سنن ابی داؤد روایت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دجال کے ساتھی کون لوگ ہیں؟ دجال کے پیروکار اکثریت یہودی عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، ان کے بلبوتے پر عالمی نظام، عالمی حکومت، عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ذہونیوں کو ملا لیں گے۔ ذہونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ، لیکن یہودی مقاصد مثلا عالمی دجالی ریاست قیام کی تکمیل میں یہود کا اعلی کار بن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ رہ گئے دجالی مسلمان تو وہ یہ بد نصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہوں گے۔ اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز، ڈاکٹر، پروفیسر اور نام نہاد عقل مند ہوں گے جو دین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش رہے، جو مال و اولاد کے فتنے میں پھنس چکے ہوں گے، جو حرام خوری اور حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے، جنہیں عیش پرستی اور لذت کو رائے خدا میں اٹھنے سے روک لے گی، اور جو دجال کے شعدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی پکار کو پسماندہ ملائیت کہہ کر ٹھکرا دیں گے اور پھر دجال کے ساتھ دنیا و آخرت کی رسوائی سمیٹیں گے۔ اس کے بعد اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوئے کیوں دجال کی پیروی پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ دنیا کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظریے سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ وقت حاضر کو ان کی احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں دجال اور دجالیت اور فتنہ دجال، مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا ترجمہ
یوں ہے، بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہ دجال ہی ہے مگر ہم اس کے پاس موجودہ سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دجال کی پہلی صورت کچھ اس طرح ہوگی، اس زمین پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو مظلوموں کی دردراسی کے لیے اٹھا ہو، پروپیگنڈا کے ذریعے دجال اکبر کو قرار دیا جائے اور اسے خوب بدنام کرنے کے بعد اس کو قلعہ قمع کے لیے اصلی دجال اکبر کو عیسیٰ ابن المریم المسیح بنا کر ظاہر کیا جائے، جو متاثر کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیح کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ظلم کی طرح برتاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اسی وقت وہ اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بنا کر ظاہر کیا جائے، لوگ اسے سچا مسیح اور نہایت اور نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہم کو کیا ذرائع اختیار کرنا چاہیے؟ فتنہ دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے فتنے ایسے ہماگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ مارکہ دجال اکبر دراصل مارکہ قتل عظیم ہے۔ اس تناظر میں دجال کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اس سے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، مثلاً رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائشی علاقوں سے دور رہنا۔ ان دونوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا اور دیہاتوں اور پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنوں کے مواقع زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ نمبر 2، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے لے، ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر قتل عظیم کو بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا، یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال و ابلیس کی قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین۔